السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرا نام ہے آیان، اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ رات بہت ہی ہولناک تھی، اور اس وقت میں شدید خوف زدہ تھی، کیونکہ اس کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ تھا جہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی۔ اندھیرا اتنا چھایا ہوا تھا کہ آدھی رات کا سناٹا کمرے میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ سناٹا اتنا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرے تو وہ آواز کرے۔ پھر اسی ٹائم بادلوں کی زوردار گرگراہٹ ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بارش برس رہی تھی۔ یہ آوازیں مجھے مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ کمرے میں پڑی ہر چیز سے مجھے خوف آ رہا تھا، جبکہ میں اب ڈر کے مارے رونے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک میرے لبوں سے نکلا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم یوں محسوس ہوا جیسے کسی مہربان آغوش نے مجھے اپنے آپ میں سمیٹ لیا ہے، اور پھر کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میرا نام نورین ہے، اور میں ابھی صرف 12 سال کی بچی ہوں۔ مجھے یہاں اپنی تائی کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو چکے ہیں۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے باعث میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب میں اپنے تایا تائی کے پاس ان کے گھر آئی ہوئی تھی، اس لیے بچ گئی۔ تب میرے دوسرے بھائی بہن بھی آنے والے تھے، لیکن اماں بابا کا اس بھڑکنے والی آگ میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میں تب چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گھر میں اچانک آگ کیسے بھڑک اٹھی، اور اماں ابا کس طرح مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میں تو بس اپنے کھیل میں مگن تھی، اور تایا کے گھر سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے تو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میری دنیا بدل گئی ہے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں تایا تائی کے پاس ہی رہنے لگی۔ تایا کے 2 بچے تھے، اور وہ دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب ان کو پتہ لگا کہ میں مستقل یہیں پر آ گئی ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہوں گی، تو ان دونوں کا رویہ ایک دم سے عجیب ہو گیا۔ وہ مجھے مارنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ آتے جاتے میرے بال کھینچتے، اور جب میں روتی تو وہ دونوں بہن بھائی بہت ہنستے۔ میں رو رو کر تائی سے شکایت کرتی، لیکن اب تو تائی کی بھی آنکھیں ماتھے پر آ گئی تھی۔ وہ بھی میری شکایت نہ سنتی، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی تھی۔ میں حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی، اور پھر اماں ابا کے جانے سے کیسے سب نے ایک دم سے اپنے چہرے سے نقاب اتار لیا تھا۔ تایا تائی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں پر نہیں، میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، یا پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں سارا دن بھوک سے بلکتی رہتی، کھانے کو ڈھونڈتی رہتی۔ مجھے جو کچھ بھی کچن میں پڑا نظر آتا تو میں وہی کھا لیتی تھی۔ ایک دن اسی طرح مجھے تائی نے سیب کھاتے ہوئے دیکھ لیا، پھر انہوں نے فریج کو تالا لگا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اب میرا وہ رہا سہا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ گھر میں ایک ملازمہ آتی تھی جس کو سارے بچے بوا کے نام سے بلاتے تھے۔ بوا جب مجھے بھوک سے بلکتے دیکھتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے آتی۔
बुआ ताया के घर में काफ़ी अरसे से मुलाजिम थी। कहा यह जाता था कि वो मेरी दादी की ख़ास मुलाजमा थी और तब से लेकर आज तक उसने हमारे घर का काम नहीं छोड़ा। उस घर में वाहिद एक बुआ ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं रो रही होती तो बुआ मेरे आंसू साफ करती थी, लेकिन ताई को ये बात भी गवारा नहीं थी। अब वो बुआ को भी इस बात पर डांटती हुई नजर आती कि तुम अपना काम छोड़कर इसके पीछे मत लगी रहा करो, मुलाजमा हो मुलाजमा बन के रहो। ताई अब बुआ को बड़े सख्त अल्फाज से बुलाती, लेकिन वो बेचारी अपनी आंखों में आंसू लेकर खामोशी से मेरी खातिर ये तजलील बर्दाश्त किया करती थी। मैं अपने आप में ही सिमटे जा रही थी। ताई ने तो मुझे स्कूल में भी दाखिल नहीं करवाया था। उनका कहना था कि हम पराई यतीम बच्ची पर क्यों अपना पैसा खर्च करें। हालांकि मेरे अब्बू की दुकानें थीं और जिस घर में हम लोग रहते थे वो भी हमारा था, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि आखिर इनका किराया कहाँ जाता है। लेकिन बुआ अक्सर ताया के सामने बोल देती और कहती कि यतीम के साथ इतना जुल्म मत करो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो कभी सर पर पड़ेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन ताया कहने लगे कि ये सब तो उसको मुयस्सर है, हम उसके साथ कौन सा जुल्म कर रहे हैं। वो खाती पीती है और अच्छा पहनती है और हमारे साथ उठती बैठती है और हमारे साथ ही रहती है, इसीलिए ताया ताई की शक्ल में उसे माँ बाप मुयस्सर हैं, फिर और उसे क्या चाहिए। जबकि बुआ कहती कि ये सब उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसे आपकी मोहब्बत और शफ़क़त चाहिए। तो ताया हाथ ऐसे हवा में उड़ा देते जैसे मक्खी उड़ा रहे हैं। वक्त इसी तरह गुज़रता रहा। पहले तो ताई मुझे सिर्फ ज़ुबानी कलामी डांटती थी, लेकिन अब मेरी छोटी सी गलती पर वो मुझे मारने भी लगी। इब्तदा तो बस एक कदे थप्पड़ से ही हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक कदा थप्पड़ मार पीट पर जा पहुंचा। अब ताई ज़रा सी बात पर मारने पीटने से गुरेज नहीं करती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सहमती जा रही थी और खुद में ही जैसे गुम होती जा रही थी। बुआ अक्सर मेरा खाना छुपा कर रख देती थी, क्योंकि जब वो लोग खाना खा लेते तो मेरे लिए बचता ही नहीं था। अगर गोश्त बनता तो सालन में कोई बोटी भी नहीं होती थी। मैं हमेशा सहमी सहमी सी रहती। मैं ज़्यादातर बुआ के साथ किचन में एक कोने में बैठी रहती थी, क्योंकि जब मैं बाहर निकलती तो ताया के बच्चे किसी न किसी बात पर मुझे डांट देते थे। अगर मैं उनकी किसी चीज़ को हाथ लगा देती तो उनको गुस्सा आ जाता था। मार पीट से भी वो गुरेज नहीं करते थे। यही वजह थी कि मेरा सारा बचपन इसी तरह सहमे हुए ही गुजरा। उस कैफियत में मुझे अपने अम्मा अब्बा बहुत याद आते थे, लेकिन वो अब मुझसे इतना दूर जा चुके थे कि अगर मैं चाहती तो उनको वापस नहीं बुला सकती थी। ये वक्त भी धीरे धीरे इसी तरह गुजरता रहा। जब मैं उन दोनों को स्कूल जाता देखती तो मेरा भी दिल करता कि मैं स्कूल जाऊं। मेरा भी किताबें पढ़ने को मन करता था। मैं जब उनकी किताबों को हाथ लगाकर देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ताई ने मुझे स्कूल दाखिल ही नहीं करवाया था। उनका कहना था कि मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं घर में पड़ी पुरानी किताबों को हाथ में लेकर बैठ जाती। बुआ ने जब मेरा शौक़ देखा तो मुझे कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया। बुआ की बदौलत ही मैंने छोटी सी उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था, लेकिन स्कूल का मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन ताई और उनके बच्चों का रवैया अभी भी वैसा ही था। उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। आज घर में मेहमान आने वाले थे। मैंने यही सुना था कि ताई की बेटी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी थी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ी लगती थी, इसलिए ताई उसका रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह करना चाहती थी। बुआ ने ताई को काफ़ी हिदायत भी दी थी, जिसकी वजह से घर पे काफ़ी एहतमाम किया गया था।
میں بھی بوا کے ساتھ کچن میں ہی موجود تھی کہ پھر اسی دوران وہ ہو گیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تائی کے ڈنر سیٹ کی 2 پلیٹیں ٹوٹ گئی تھیں۔ کچن کے سارے فرش پر کانچ بکھرا ہوا تھا۔ چھناکے کی آواز دور تک پھیل گئی۔ تائی یہ آواز سن کر کچن میں بھاگی چلی آئی۔ جب اپنے قیمتی ڈنر سیٹ کو یوں زمین پر بکھرا پایا تو دل تھام لیا۔ پہلے تو وہ شدید حیران ہوئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے خون خوار نظروں سے مجھے اور بوا کی طرف دیکھا۔ بوا شاید یہ الزام اپنے سر لے لیتی، لیکن میری سہمی ہوئی شکل دیکھ کر تائی کو صاف پتہ چل گیا کہ یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ تائی نے فٹافٹ میرا بازو پکڑا اور مجھے مارنے لگی، اور مجھے مارتے مارتے اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ یہ اسٹور روم گھر کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ یہاں پر کاٹ کباڑ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا۔ یہ اسٹور روم ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ یہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تائی کے بچے بھی چپ چاپ کھڑے مجھے مار کھاتا دیکھ رہے تھے، لیکن ان دونوں میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دونوں مجھے چھڑوا لیتے۔ بوا بار بار مجھے تائی سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن تائی نے غصے میں بوا کو بھی پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری گرتے گرتے بچی۔ پھر تائی نے مجھے اس اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں بار بار دروازہ پیٹتی رہی، لیکن اس ظالم عورت کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں، کیونکہ تائی نے جاتے جاتے بوا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اندر آ جاؤ، ورنہ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکو گی۔ پھر بوا بھی وہاں سے چلی گئی اور میں اسٹور روم کے اندر بند ہو گئی۔ اسٹور روم کے روشن دان سے بس ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور سارے بٹن آن کر دیے، لیکن کوئی بھی لائٹ نہیں جلی۔ وہ کمرہ کافی ٹائم بند رہنے کی وجہ سے وہاں کی لائٹس خراب ہو چکی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور شاید گھر پر مہمان بھی آ چکے تھے، کیونکہ دور کہیں مجھے ہلکی ہلکی خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اب بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پیٹنے لگتی، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں پھر تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب تو آنسوؤں کے نشان بھی چہرے پر خشک ہو چکے تھے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا، کیونکہ اندھیرا کافی پھیل گیا تھا اور اس اسٹور روم کے کاٹ کباڑ سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونگنے لگتی، لیکن یہ خوفناک ماحول مجھے چند منٹوں میں اٹھا کر بٹھا دیتا۔ پھر اچانک بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی۔ اس زوردار آواز نے میرے دل کو سہما دیا۔ اس کے ساتھ ہی دور کہیں زوردار بجلی چمکی، جس کے ساتھ ہی میرے کمرے میں ہلکی سی روشنی بھی ہوئی، لیکن وہ چند لمحوں کی روشنی مجھے مزید خوف زدہ کر گئی۔ باہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے، اور پھر میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں بار بار دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ رات کا سناٹا اور بادلوں کی گرج اور اس کمرے کی تنہائی نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا، اور پھر میں روتے ہوئے اپنی امی ابو کو یاد کر کے انہیں پکارنے لگی۔ امی ابو، آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں نا، میں یہاں پر اکیلی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان دونوں کو پکارا کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرا سر تھام کر نرمی سے اپنی گود میں رکھ لیا ہو، اور پھر میرے بالوں میں ہلکی ہلکی انگلیاں پھیرنے لگا، اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔